بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 3 مرتبہ کلمات پڑھے وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کرے گا۔ وہ میرے ساتھ جنت میں ایسا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حدیث بخاری کی ایک روایت میں ہے، ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں۔ آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے: اے میرے رب، میری امت بخش دے۔ یا رب، میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہی تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتی ہے۔ عرش عظیم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے ہیں۔ رب کائنات جو اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے: جاؤ میرے محبوب کے پاس اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا ہے، تم جا کر ان سے سوال کرو۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے، جانتا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں۔ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، میری امت، میرے گنہگار امتی جن کے نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت مزین ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں۔ مجھے ڈر ہے وہ جہنم میں نہ چلے جائے، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں: اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، اپنے گنہگاروں امتیوں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے رحمت جوش میں آتی ہے اور فرمایا: جبرائیل، واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو، ہم تمہارے امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کے امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا: جبرائیل، مجھے بتاؤ، تم نے دیگر انبیاء کے امتوں کا کیا حال دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا، فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا۔ وہ ایک ایک نبی کا ذکر کرتے کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں اور ان پر عذاب کی مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں: اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ اب نبی آخری الزماں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں اگر انہوں نے یہ کہہ دیا آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں: اے جبرائیل، سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے
میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں بتاؤ، جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ آخر جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خوش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ کا سکون جاتا رہا۔ آپ نے اس لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی، اور ویرانی کے جانب چل دے، جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسنان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک میں رکھ دیا اور رونے لگے، سجدے کے حالت میں رب امتی، ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند ہوئی، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے، آسمان پر لرز طاری ہو گیا۔ ادھر مدینے میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقائے کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کہرام مچ گیا، ہر چہرہ غمزدہ، ہر آنکھ اشکابار، گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینے کے نیند حرام ہو گئی، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے، صحابہ اکرام سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن 3 راتیں یوں ہی بیٹھ گئے۔ اچانک ایک چرواہ آیا، ملاقات ہوئی، اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کے کوہے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی رونے کی آواز ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئے، چراہٹ چھوڑ دی۔ اتنا سننا تھا، صحابہ اکرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے ہیں، سجدے میں ڈوبے ہوئے ربی حبلی امتی کو صدائے لگا رہے ہیں۔ صحابہ قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، رسول اللہ، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشکبار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھائے۔ آخر صحابہ اکرام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہے، آپ ہی سرکار کا منا سکتی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فوراً روانہ ہوتی ہے، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہے، وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہے، ابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسین کرمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی ملا کر عرض کرتی ہے، ابا جان، اگر آپ نے سر نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، چہرہ اشکبار ہے، دل رنجیدہ ہے، زبان پر ایک ہی جملہ جاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے فرمائین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح بخاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا، اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ذلیل خوار ہے جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ نہ کیا، وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ ترجمہ، اے اللہ، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسا ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔